بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، چینل پر نئے پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور فیس بک پر ہیں تو پلیز فالو ضرور کر دیں، آپ کی جو ہے وہ مہربانی ہوگی۔ دوسرا جی، آج بات کرتے ہیں ہم، دو موضوع ہیں ہمارے پاس۔ ایک جو ہمارے پاکستان میں اور پاکستان کے وسیب یعنی جنوبی پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان میں جو کل ایک واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا جی موضوع ہوگا بین الاقوامی، وہ جی چین میں ایک نظام انصاف، وہاں نظام انصاف کیسے کام کرتا ہے اور طاقتور جو ہے وہ کیسے سکنجے میں آئے تھے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے ہی جو ہے وہ پنجاب کے، پاکستان کے اندر جو صوبہ پنجاب کے شہر یعنی وسیب کے شہر جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں، جہاں کل جی دا لٹل اسکول میں ایک اسکول کے جو ہے وہ چھت گرنے سے کئی بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اور 4 بچے جو اس ٹائم بتایا گیا وہ اس واقعے میں شہید ہو گئے۔ انتہائی افسوسناک یہ واقعہ جی، جو کہ دل خراش واقعہ ہے۔ اور یہ اصل میں نا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے وسیب پہ کوئی پتہ نہیں کیا، یہاں ٹیکس ہم پورے دیتے ہیں لیکن ہمیں سہولت بنیادی نہیں مل رہی ہوتی۔ یعنی کہ اب دیکھیں، اس اسکول کے اوپر ہی بات کر رہے تھے، تو جو یہ واقعہ پیش آیا نا، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے افسوس، وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ ایک FIR درج ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر بھی رولا پڑا ہوا ہے، وہ میں چیک کر رہا ہوں کہ کیا مسئلہ بنا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن جو وہ چھت گرنے سے جو ایک واقعہ پیش آیا نا، جو ان فیملی کے اوپر جو گزر رہی ہے، وہ ہر درد دل رکھنے والا شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل ہے، ورنہ پتھر دل جو ہیں وہ یہ تکلیف کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جی، کہ اتنی بھاری بھرکم فیسیں دینے کے باوجود اتنا جو ہے وہ، یعنی کہ وہاں فیس ہوگی، وہ داخلہ فیس جو ہے وہ 25,000 بتایا جا رہا ہے، منتھلی فیس 7,000 بتایا جا رہا ہے، اس کے باوجود کوئی سہولت نہیں دی اس اسکول میں۔ اور جو ہے وہ ان کی جو عمارتیں، ان کے خستہ حالی آپ کے سامنے۔ آج سے کچھ دن پہلے، کیا یہ وسیب کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے، یعنی رمضان کی عید سے کچھ دن پہلے، وہ مائیں جو اپنا بے نظیر کے پیسے لینے کی رحمیار خان میں، اور وہ چھت گری تو وہ ان کی کتنی ہلاکتیں ہوئیں۔ دوسرا، آج پھر ایک چھت گر گئی۔ کیا وسیب کے بچوں، ماؤں، بہن، بیٹیوں، بزرگ بڑوں کی قسمت میں ایسے ہی مرنا لکھنا ہے؟ کیا انہیں کوئی بنیادی سہولت کا حق نہیں ہے؟ تو انتظامیہ کو اس کے اوپر سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اس کے خلاف جس نے بھی، یہ جو اسکول مالک ہے نا، اس کو سخت ایک عبرتناک سزا دینی چاہیے، تاکہ دوبارہ باقی جتنے وہ عبرت پائیں۔ اور انتظامیہ، گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی ایسے نجی اسکول بنائے ہوئے، پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہیں، ان کی جو ہے وہ عمارتیں انہیں چیک کیا جائے۔ جو بھی اس طرح کی عمارت، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے پرائیویٹ ہو، جہاں جو ہے وہ انسانی جانوں کا یعنی ضائع ہونے کا خطرہ ہو، تو جو ہے وہ اس کو سیل کر دینا چاہیے، تاکہ ایسے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ نہ ہو سکیں۔ تو اس کی روک تھام کا ایک بہترین عمل یہ ہے جی۔ تو انشاءاللہ میں بھی چیک کر رہا ہوں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اپنا ان فیملیز کے ساتھ کھڑی ہوں، ان فیملیز کی دکھ درد میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا دکھ درد بہت بڑا ہے۔ میں بھی دیکھیں، میرے سے گفتگو نہیں ہو رہی اس موضوع کے اوپر، لیکن کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں یہ بات کروں آپ لوگوں کے ساتھ، صحافت کا بھی یہ تقاضا ہے، لیکن میں اس وسیب کا ہوں تو میرے سے یہ الفاظ نہیں نکل رہے۔ تو جی، ہماری دعائیں ان فیملیز کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز کو صبر دے، اور جو بیچارے اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا دوسرا موضوع ہے نا، اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ یہ یعنی کہ دیکھیں، نظام انصاف، اس پہ مجھے حضرت علی کا قول یاد آ جاتا ہے۔ میں اکثر جہاں ناانصافی ہوتی ہے نا، میں حضرت علی کا قول کوٹ کرتا ہوں، وہاں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کاش کسی کو کچھ شرم آ جائے، کاش شاید کسی کو کچھ شرم آ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں چل سکتا۔ اس کی اعلیٰ مثال میں آپ کو حالیہ جو کل ہوئی ہے اس میں بتاتا ہوں کہ چین، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہاں اسلام ہے،
نہ وہاں کچھ ہے، وہ نہ وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے دین کو مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ ترقی کر رہے ہیں، خوشحالی ہے وہاں پر۔ وہاں جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ دنیا کی دوسری سپر پاور بن چکا ہے، اور پہلے نمبر پہ امریکہ کو مات دے کے آنے والا ہے آگے۔ وہاں انصاف آپ چیک کریں کہ وہاں ان کے 2 طاقتور وزیر جو ہے انہیں کل سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے کرپشن کی تھی۔ کرپشن پر وہاں اتنی سخت سزائیں ہیں، کیا ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی سزائیں دی جا سکیں گی؟ کیا کبھی ہم خواب میں بھی اس طرح کی سزائیں سوچ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارے ملک میں کبھی بھی یہ نہیں ہوگا، ایسا قانون کبھی بھی نہیں بنے گا جو ان لوگوں کو نتھ ڈالے۔ ایسا قانون ضرور بنے گا، غریب کا چلان، غریب کی ریڑھی بند، غریب کا پھٹا بند، غریب جو ہے وہ بجلی کے بل دے، غریب جو ہے وہ لیویز دے، غریب ٹیکس بھرے۔ ایسے بلز آپ کو بہت ملیں گے، ایسے قانون پاس منٹوں سیکنڈوں میں پاس ہو جائیں گے، لیکن غریب کے لیے جو ریلیف ہے اس کو چھوڑیں، امیر کو جو سزا ہے نا وہ کبھی بھی اس طرح کا قانون نہیں بنے گا۔ آپ چیک کر لیں ہمارے ملک میں کیا کرپشن نہیں ہوتی؟ ہمارا چینی اسکینڈل ہمارے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے، گندم مافیاز ہمارے ملک میں بیٹھے ہیں، گندم اسکینڈل ہمارے ملک میں ہو رہا ہوتا ہے، سریعام ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، شوگر مافیاز ہمارے ملک میں، لینڈ مافیاز ہمارے ملک میں۔ آپ دیکھیں نا کہ اب اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، وہاں CDA کی جو ہے وہ ناکوں تلے، جہاں اسلام آباد جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل شہر ہے باقی شہروں کی بنسبت، وہاں جو ہے وہ لوگوں نے پلاٹ بنا کے سرکاری جگہوں پہ بیچ دیا۔ اب جب ان کے جنہوں نے خریدے وہ بیچارے انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ وقت آئے گا؟ جنہوں نے خریدے گھر بنائے، ان کے گھر میں شمار کر دیے۔ اور انصاف چیک کریں آپ کہ ساتھ میں ایک بلڈنگ ہے، کانسٹیٹیوشن بلڈنگ، اس کا 1 کانسٹیٹیوشن یا ایسا کر کے نام ہے، وہاں جب عمرہ کے گھر تھے، عمرہ کی فلیٹس ہیں، وزیر اعظم نے نوٹس لے کے روک دیا۔ غریبوں کے گھر گرا دیا گیا لیکن امیر کے گھر کی اینٹ تک کو نہیں ہلایا گیا۔ اور پھر یہ جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہوں میں اڑان بھر رہا ہے۔ ایسے اڑان بھرے گا؟ کیا ایسے پاکستان ترقی کرے گا؟ اور یہ سبز باغ دکھا رہے ہیں ہمیں کہ ہم جی یہ ہو گیا، ہمارے ملک میں یہ ہو گیا۔ اور بھائی سب سے بہترین جو آپ اور کچھ نہ کریں، انصاف برابر رکھیں، انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ انصاف اگر آپ اپنے ملک میں جو ہے نا وہ اسلامی میرٹ پہ رکھ دیتے ہیں نا، انصاف دے دیتے ہیں نا، قانون کی عمل درآمد ہوتی ہے، تو یقین مانے پاکستان، میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان دنوں دن ترقی کرے گا، پھر اڑان بڑھے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غریب پستا جا رہا ہے اور جو امیر ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہیں جی پاکستان ترقی کی راہوں میں اڑان بھر رہے ہیں۔ ایسے تھوڑی اڑان بھرے گا۔ اس کے لیے جو ہے پاکستانیوں کو ریلیف دینا ہوگا۔ ریلیف ایسے ہی ملتا ہے کہ انصاف دے، اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں پاکستان میں۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی تو ہمارے ملک میں انصاف کا بول بلند ہوگا۔ اب تک لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔